الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم. میں آپ کا معلم اردو محمد عرفان آپ سے مخاطب ہوں. بیٹا آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کا لیکچر نمبر 15 اس کو آج ہم پڑھیں گے. تو بیٹا اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ سبق کا عنوان کیا ہے؟ پرستان کی شہزادی، جس کے مصنف کا نام ہے جی اشرف صبوری. بیٹا یہ صنف ادب کے لحاظ سے داستان ہے اور ماخذ یعنی کہ جس کتاب سے یہ اخذ کیے گئے سبق اس کا نام ہے دیر کی چند عجیب ہستیاں. حوالے کے پاس میں رکھاتے ہیں تو بیٹا یہ جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے سیدانی خیر اب تم کو اپنی بیتی. یہاں سے بیٹا یہ شروع ہو رہا ہے پہلا اللہ اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا. اب بیٹا اس کے جو اہم نکات ہیں اس کی طرف آتے ہیں. پہلا جی پوائنٹ جو ہے اہم نکات کا قصے کا آغاز ہے. دوسرا جی جن کا سیدانی بی کو اپنے ساتھ لے جانا، جن کا سیدانی بی کو اپنے ساتھ لے جانا. تیسرا بیٹا ہے اس کا کہ پوائنٹ سیلانی بی کا محل میں داخل ہونا، اور چوتھا ہے محل کی منظر کشی. پانچواں پوائنٹ ہے بیٹا سیلانی بی اور بادشاہ بیگم کی گفتگو، اور چھٹا پوائنٹ ہے سیلانی بی کے لیے ضیافت کا اہتمام. الفاظ کے بارے میں بیٹا ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم جو ہے اس پوائنٹس کی طرف آتے ہیں جو اس حوالے اقتباس کے اندر موجود ہے. تو بیٹا یہ حوالہ اقتباس جو ہے سیلانی خیر اب کو اپنی بیتی، ہم اس حوالے اقتباس کی طرف بعد میں گے. پہلے بیٹا ہم جو ہے لیکچر نمبر 14 میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں تھا اسے مختصر ہم بریف کرتے ہیں اس میں تھا کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آگے کیا قصہ کس قسم کے آگے کی جو کہانی ہے یہ کس طرح آگے جاری ہے. تو بیٹا اصل میں لیکچر نمبر 14 میں میر صاحب کی بیوی اور سیدانی بی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. تو میر صاحب کی بیوی نے سیدانی بی سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پرستان کیوں گئی تھی، کون لے کے گیا تھا، وہاں آپ نے کیا کام کیا، ان کا آپ سے سلوک کیسا تھا اور آپ کی واپسی کیسی تھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ ہمیں بتائیں. تو اس اعتبار میں سیدانی بھی در حقیقت اس قصے کا آغاز کرے. تو پہلا پوائنٹ بیٹا اس کا کیا ہے کہ قصے کا آغاز ہے، یعنی سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو بتاتی ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی. بے شمار کپڑے سل رہے تھے، جوڑے سل رہے تھے، اور سیدانی بی کو شروع میں دن رات محل میں رہنا پڑتا تھا کیونکہ نواب صاحب نے بلایا ہوا تھا. لیکن جب بعد میں کچھ کام ہلکا ہو گیا تو سیدانی بھی دن کو چلی جاتی اور رات کو واپس آ جاتی. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، جس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا، تو سیدانی بھی کا بھی ایسے دل کیا کہ آج وہ نہیں جائیں گے چاہے کوئی بلانے کے لیے آ جائے. اور کئی بلاوے آئیں گے، سیدانی بھی نے انکار کر دیا. اصل میں ہوا کیا تھا، سیدانی بھی اس دن من پسند ڈش بونٹ پلاؤ پک رہا تھا. بونٹ پلاؤ بیٹا ایک ایسا پلاؤ ہوتا ہے جس میں کچے سبز جو ہے چنے ڈالے جاتے ہیں. ایک مخصوص قسم کی ایک ڈش ہے یہ، پلاؤ کی ایک قسم ہے. تو سیدانی بھی نے اپنی گھر کی جو ملازمت تھی ماما اس سے کہا کہ آپ میرے لیے بونٹ پلاؤ پکائیں. سیدانی بھی کہتی ہیں کہ میں کئی دنوں سے نہیں نہائی تھی، میلی تھی، میں نے کہا آج میں بہت دیر تک نہاؤں گی. تو سیدانی بھی کافی دیر تک نہاتی رہی اور اس کے بعد کیا وہ لیٹ گئی. بونٹ پلاؤ جو تھا وہ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بھی سرکار نے آپ کو یاد کیا ہے، فوراً چلی آؤ. جیسے بیٹھ گئے فوراً چلی آؤ. اب سیدانی بھی کا تو یہ پروگرام تھا کہ وہ آج کہیں نہیں جائیں گی، آج گھر پہ رہیں گی. لیکن بلاوا آ گیا تھا نواب صاحب کا، جانا ضروری تھا. کسی اور کا بلاوا ہوتا تو شاید سیدانی بھی انکار کر دیتی، لیکن نواب صاحب کا بلاوا آیا ہوتا، ضروری تھا کہ جانا ہے. تو سیدانی بھی نے اپنی من پسند جو ڈش تھی بونٹ پلاؤ اس کو چھوڑ اور مجبوراً کیا ہے چل پڑی. تو سفید رنگ کی چادر انہوں نے اپنے سر پہ اڑی اور بھائی پینس کھڑی تھی. پینس اصل میں کیا ہے ایک سواری ہے، یہ ڈولی یا پالکی کی طرح کی ایک سواری ہوتی ہے. تو اس میں آپ بیٹھ گئی اور چلی گئی. اب جب آپ ڈولی میں بیٹھ گئی تو آپ ایک بازار سے گزری. بازار سے گزرنے کے بعد آپ ڈولی میں جا رہی تھی تو راستے میں آپ کو محسوس ہوا کہ بازار کے گزرنے کے بعد جو شور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، وہ کہیں سنائی نہیں دے رہا، کہیں دکھائی نہیں دے رہا. تو انہوں نے پردے کی جھیل کھولی، اس جو پالکی تھی اس کی جو اس کا پردہ تھا اس کو کھولا اور باہر جھانکا. تو
تو انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پالکی جو ہے وہ ایک جنگل کے اوپر سے گزری ہے اور ہوا میں اڑے گی. تو بہت خوفزدہ ہو گئی، یہ کیا؟ یہ تو مجھے جو ہے نواب آزم الدولہ بہادر کی جو اپلوتی بیٹی تھی اس کے پاس لے کے جاتے اس کے کپڑے سے جائے، لیکن یہ تو ایک جنگل میں سے گولی جو ہے گزری ہے. تو بڑی خوفزدہ ہوئی اور انہیں بھائی جان کے دیکھا تو زور سے پکارے کہ کون ہے شخص جو مجھے اس طرح جو ہے وہ جنگل کے اوپر سے لے کے گزر آئے. تو جب انہوں نے آواز دی تو انہیں ڈولی کے قریب سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک عجیب و غریب بے چاکی شکل کا آدمی تھا. بے چاکی کہتے ہیں عجیب و غریب شکل کا، بے ڈنگی شکل کا. اس کا جو منہ تھا وہ تھا بکری کی طرح کا اور جو اس کی ٹانگیں تھی وہ گھوڑے کی طرح کی، یعنی وہ ایک عجیب و غریب قسم کا انسان تھا یا کوئی جن تھا، کوئی مخلوق تھی. تو سیدانی بھی کے ہاتھ پر ٹھنڈے ہوئے، گھبرا گئی اور کلمہ پڑھ لیا کہ پتہ نہیں کیوں کون سی مخلوق ہے جو مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہے. تو انہیں آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو کافی دیر وہ ایسے بیٹھ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ مرنا تو ہے لیکن مرنے سے پہلے کم از کم مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون مجھے لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے ذرا دل کڑا کر کے ہمت اپنے اندر جمع کر کے انہوں نے پکارا کہ نامراد تو کون ہے اور مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. تو پالکی کے پاس سے اس کی آواز آئی کہ سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، میں آپ کو پرستان کے بادشاہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، آپ ان کے جہیز کے کپڑے سی کے واپس چلے آنا اور آپ کو واپسی پر بہت سارے نام اکرام بھی دیا جائے گا. سیدانی بھی بہت حیران گھبرائی تھی. انہوں نے کہا نامدار مجھے یہی چھوڑ دے، میں سیدانی ہوں ورنہ تجھے میں جلا کے رکھ کر دوں گی، چھوڑ دے مجھے اس کو. تو جن نے کہا، جو جن تھا جو لے کے جا رہا تھا، گھبرائے نہیں، سیدانی بھی جو ہمارے بادشاہ ہے وہ سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، دیکھو ابھی محل آنے والا ہے، تھوڑی ہی دیر میں محل آ گیا. اور جو پینس تھی، وہ جو سواری تھی، وہ محل کے دروازے کے سامنے اس جن نے رکھ دی. اس نے سیدانی بھی کو کہا کہ آپ اندر چلیں. جب وہ اندر داخل ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اتنی روشنی تھی کہ جتنی روشنی انہوں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا. نہ آسمان میں سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ کوئی فانوس تھا، نہ کوئی لال لہر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اتنی روشنی تھی کہ زمین پہ پڑی ہوئی جو سوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے. سیدانی بھی بڑی حیران، اچھا وہ اب انہیں اپنا خوف بھول گیا. اب وہ حیران ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، میں کہاں گئی ہوں، یعنی کہ خوف کے اوپر حیرت کے لباس آ گئی، پریشان ہوئی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کہاں گئی ہوں. تو جب وہ اندر داخل ہوئی تو کیا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت خوبصورت پریاں وہ پھر رہی ہیں اور وہاں پہ عجیب و غریب نظارے ہیں، آسمان سے بازوں کی آواز آ رہی ہے اور وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں جو سیدانی بھی نے کبھی زندگی میں ان کا تصور نہیں کیا. اب وہاں پہ جب وہ داخل ہوئی تو ایک پری کے پاس آئی جو وہ پری بہت خوبصورت تھی. تو اس نے سیدانی بھی کو کہا کہ سیدانی بھی آپ نے بہت انتظار کیا ہے، بادشاہ اور بادشاہ بیگم دونوں آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ چلیں. تو سیدانی بھی اس پری کے ساتھ جب محل کے اندر داخل ہوئی تو ان کی وہ مزید حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ اس محل کے اندر انہوں نے پھر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کی. اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اتنی بے شمار پریاں پھر رہی ہیں، بہت خوبصورت، اور ان کے جو قد تھے بڑے اچھے قد تھے، مناسب قد تھے، اور ان کے جو بازو تھے اس کو پر لگے ہوئے تھے اور وہ بڑی نازک ادا سے پھر رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ درخت دیکھے انہوں نے تو درخت کے جو تنے تھے وہ چاندی کے بنے ہوئے تھے، ان کی جو شاخیں تھی وہ سونے کی تھی اور جو ان کے پتے تھے وہ زمرد کے تھے. زمرد ایک بہت قیمتی سخت رنگ کا پتھر ہوتا ہے جو بہت نایاب ہے. تو اس کے وہ سارے بنے تھے. وہ دیکھ حیران ہوتی کہ یہ سب کیا ہے. مزید آگے بڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ نیلی پیلی سبز اودھی سفید رنگ کی کرسیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ اتنی سفید تھی کہ چیزیں ان کے آر پر نظر آ رہی تھی اور ان کرسیوں کے اوپر پریوں کے بچے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ پری سیدانی بھی کو مزید آگے لے کے گئی تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک نمگیرے کے نیچے، نمگیرہ کہتے ہیں ایک سائبان، اس کے نیچے ایک تخت بچھا ہوا تھا، ایک یاقوت کا تخت تھا. یاقوت بھی ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے اور اس تخت کے اوپر بادشاہ اور بادشاہ بیگم بڑی شان بڑے جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بادشاہ بیگم کے ساتھ ایک 14-15 سال کی ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی جو غالب ان کی بیٹی تھی. وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی
اور اس کے شانوں میں اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے جو تھے بازوں کی جگہ اس کے پر تھے اور اس کے سر میں خوبصورت سے ایک تاج بھی تھا۔ تو سیلانی بھی داخل تو ہو گئی، لیکن وہ بڑی حیرت زدہ تھی کہ یہ اندر میں کہاں گئی ہوں، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں، کیا میں حقیقت میں یہاں آ گئی ہوں، اور اگر میں حقیقت میں آ گئی ہوں تو پتہ نہیں مجھے واپسی بھی نصیب ہوتی ہے، یہ دیکھی میں مر کب جاؤں گی۔ تو وہ بڑی پریشان تھی۔ جب آگے مزید بڑھی تو سیلانی بھی جب بادشاہ کے قریب سے گزری تو بادشاہ اور سیلانی بھی کھڑے ہو گئے، بلکہ سارے دربار ہی جو تھے وہاں پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑی عزت افزائی کی۔ تو بادشاہ جو تھے وہ سیلانی بھی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ وہ گھبرا رہی تھی اور بادشاہ مسکرا رہے تھے۔ بادشاہ بیگم نے سیلانی بھی کو کہا کہ سیلانی بھی تم نے بڑا انتظار کیا، ہم بہت دیر سے تمہارا انتظار کرتے ہیں، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کیا تم راستے میں گھبرا رہی تھی؟ تو سیلانی بھی نے کہا کہ بادشاہ بیگم گھبرانے کی بات کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے آ گئے، ایک تو میں اکیلی، اوپر سے جنگل، اور جو مجھے لے کے آیا ہے اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ میں سارے راستے میں گھبراتی رہی۔ تو اتنے میں سیلانی بھی جس شہزادی کے کپڑے سینے کے لیے آئی تھی وہ بولی، یعنی شہزادی بولی کہ اماں، یعنی کہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے، بادشاہ بیگم کہہ رہی ہے کہ اماں یہ جو بکر گدھا ہے اس نے در حقیقت اپنی اصل شکل دکھا دی ہوگی، جس کی وجہ سے سیلانی بھی گھبرا گئی۔ جب اس نے یہ بات کی کہ بکر گدھا، یہ بکر گدھا وہی ہے جو جن سیلانی بھی کو اس دنیا سے پرستان لے گیا تھا۔ جب یہ بات کہی سیلانی بھی کو پھر شبہ ہوا کہ یہ جو جتنے لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی شکلیں اصلی نہ ہو، تو پھر گھبرانے لگی۔ تو بادشاہ بیگم نے محسوس کیا کہ سیلانی بھی کو شہزادی کی باتوں سے شبہ ہو چلا ہے کہ وہ ہماری شکلوں کے بارے میں جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا سیلانی بھی گھبراؤ نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کی شکلیں اصلی ہیں۔ ہاں یہ جو شہزادی ہے میری بیٹی ہے، اس کا نام سہیل پری ہے، اس نے جس کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت ایک جن ہے، اور جن جو ہوتے ہیں وہ شکلیں تبدیل کیا کرتے ہیں۔ تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے سامنے کوئی بھی اپنی خوفناک شکل میں نہیں آئے گا، تم اطمینان سے رہو۔ جب سیلانی بھی یہ گفتگو کر رہی تھی تو بادشاہ بیگم نے کہا کہ آؤ اب آپ کے لیے ہم نے کھانے کا انتظام کیا، ضیافت کا اہتمام کیا، تو آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب وہ ان کے لیے ضیافت کے اہتمام کے لیے ایک مخصوص جگہ پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے خوان اترے، یعنی کہ تھال اترے مخصوص ڈشوں کے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیلانی بھی نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ یہ جو ہے کبھی مجھے اس طرح بھی میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آسمان سے ایسے نا ڈشیں، خوان یعنی کہ تھال نیچے اترنے لگے۔ تو سیلانی بھی نے دیکھا کہ ان تھالوں میں، ان برتنوں میں کیا تھے؟ بالشت بھر جو تھے وہ پودے تھے۔ بالش کہتے ہیں ایک ہتھیلی کے برابر جو لمبائی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بالش، یعنی کہ وہ بالشت بھر جو تھے وہ پودے تھے، اور اس میں جو پھول بھی لگے ہوئے تھے اور پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ بیگم نے سیلانی سے کہا کہ سیلانی بھی تم ہماری مہمان ہو، ہاتھ آگے بڑھاؤ، تم کچھ کھاؤ تاکہ آخر بھی تمہارے ساتھ بسم اللہ کرے۔ سیلانی بھی نے کہا کہ بادشاہ بیگم یہ کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، یہ درخت ہے، پودے ہیں، پھول ہیں، اور پھول بھی پتہ اصلی بھی ہیں نہیں ہیں، میں تم کو ہاتھ نہیں لگاتی، نہ یہاں پہ روٹی ہے، نہ کوئی سالن ہے، نہ زردہ ہے، نہ پلاؤ ہے، کھانے کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو میں یہ چیزیں نہیں کھا سکتی۔ جب یہ بات سیلانی بھی نے کہی تو شہزادی ہنسنے لگی، اسے کیا کھا لگا تھا اسے آگے صحیح سنا تھا ہم نے کہ یہ جو آدم ذات ہے باقی بڑا بھولا ہے۔ تو سیلانی بھی آپ بھی بہت بھولی، آپ جس چیز کو اٹھائیں گی، جس پھل کو اٹھائیں گی، جس پھول کو اٹھائیں گی، جس پودے کو آپ چکیں گی، اور جس چیز کا آپ دل میں خیال کریں گی کھانے کا، اسی کا ذائقہ بنائیں گے۔ تو سیلانی بھی نے ڈرتے ڈرتے ایک پھل تھوڑا زرد رنگ کا تھا وہ، اور جب اسے منہ میں رکھا تو سیلانی بھی کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں اس سے اچھا بونٹ پلاؤ کبھی نہیں کھایا۔ بونٹ پلاؤ کیوں مجھے یاد ہے؟ کیونکہ گھر وہ یہی چھوڑ کے گئی تھی، اپنی جو گھر کی ملازمت تھی انہوں نے بونٹ پلاؤ بتانے کے لیے کہا تھا، وہ چھوڑے گئی تھی، اس نے پہلا خیال میں بونٹ پلاؤ کھایا۔ تو میر صاحب کی بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ جو بونٹ پلاؤ یاد آیا یہ اسی وجہ سے آیا ہوگا نا کہ انہیں آپ سے گھر چھوڑ کے گئی تھی، یعنی کہ وہ دم میں تھا اس کا۔ تو سیلانی بھی نے کہا ہاں باقی ایسی بات ہے مجھے اس نے وہ یاد آیا۔ تو وہاں پہ جہاں بیٹھ سیلانی بھی قصہ سنا رہی ہے، وہاں پہ ایک بڑی عمر کی لڑکی بیٹھی تھی، تو اس نے سیلانی بھی سے کہا
کہ آپ جب کبھی محل گئی ہیں وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ آپ نے نہیں کھایا ہوگا. تو اوپر سے گانی بھی نے کہا ہاں آپ درست کہہ رہی ہو, میں نے اس جیسا بونٹ پلاؤ کسی محل میں, کسی بادشاہ کے محل میں نہیں کھایا. یہ بیٹا ہمارا جو یہ اقتباس ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب بیٹا ہم اس اقتباس کا جو کچھ مشکل الفاظ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو بیٹا پہلا لفظ ہے اس میں جو استعمال ہوا تو ہے جھوٹ پھوٹا. اس کا بیٹا مطلب ہوتا ہے غروب آفتاب کا, یعنی کہ جب آفتاب سورج جب غروب ہو جاتا ہے وہ جو وقت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غروب آفتاب. بھامن کہتے ہیں من پسند چیز جو جسے آپ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد اس لفظ سنسنیاں, یعنی کہ آپ کسی کے جسم میں خوف کی لہریں پیدا ہوئی ہیں تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ سنسنیاں کی کیفیت ہوتی ہے, یعنی کہ سنسنیاں پیدا ہو گئی ہیں. کہار کہتے ہیں پال کی اٹھانے والے, یعنی کہ پال کی یا ڈولی یا جو پینس تھی سواری, اسے جو لوگ اٹھاتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں کہار. یہ پرانے زمانے کی ایک سواری ہے. اس کے بعد ہے میرا لفظ چوکدار, یعنی کہ پہرے دار, یعنی کہ دربار کے باہر جو لوگ پہرا دے رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں چوکدار. اس کے بعد ایک لفظ ہے بلور. بلور کا مطلب ہے شفاف شیشہ, یعنی کہ وہ شیشہ جس کے آس پاس ہر چیز دکھائی دے. تو بیٹا یہ ہمارا جو ہے یہ پیراگراف اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.